السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جنت اور جہنم کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم نے جہنم کی ڈسکرپشن ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی کہ وہاں کے کیا حالات ہوں گے۔ اب آج ہم کچھ ان اعمال کے بارے میں پڑھیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدے سے متعلق کفر اور نفاق۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہاں منافقت سے مراد عقیدے کی منافقت ہے، اعتقاد کی، کہ انسان اندر سے بلیو نہ کرتا ہو، صرف زبان سے اظہار کرتا ہو۔ اور کافر وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچان لے اور اس کے بعد اس کو جھٹلا دے، اس کا انکار کر دے۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اور ظلم سے مراد شرک بھی ہے، کبھی ایسا نہیں کہ اللہ انہیں بخشے، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت کرے سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ شرک ان گناہوں میں سے ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کے ہوتے ہوئے فوت ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو نہیں بخشے گا جو شرک کرے، اور جو اس کے علاوہ کے گناہ ہوں گے جس کے لیے وہ چاہے گا بخش دے گا، یعنی توبہ کے ساتھ یا پھر گناہ کرنے کے بعد نیکیاں کرنے کی وجہ سے، یا اپنی رحمت کے ساتھ جیسے وہ چاہے۔ لیکن شرک کے بارے میں اس نے علل اعلان فرما دیا کہ وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ کے سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا شخص سے پوچھے گا، اے ابن آدم کیسی منزل ہے؟ وہ کہے گا بدترین منزل۔ اسے کہا جائے گا اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تو اس کا مالک ہوتا تو کیا اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے فدیے میں دے دیتا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میں تمہیں آگ سے بچا لوں گا، لیکن تو نے شرک کے سوا ہر بات کا انکار کر دیا، پھر اسے جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ساری روحوں کو پیدا کیا تھا تو اس وقت ہم سب سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا؟ عہد الست، کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تو سب نے کہا تھا بلا، یعنی تو ہی رب ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد اگر انسانوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان رکھنا، بدگمانی کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ
السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں برے گمان کرنے والے ہیں، انہی پر بری گردش ہے، یعنی جیسا کوئی اللہ کے ساتھ گمان رکھتا پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ اور اللہ ان پر غصے ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرنا، یعنی عبادت کے عمل کو حقیر سمجھنا اور اس کو نہ کرنا۔ سورۃ غافر آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر اسی طرح اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑانا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 106 میں آتا ہے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔ یہ ان کی جزا جہنم ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا۔ مذاق انسان اسی کا بناتا ہے جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے، تو یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ پھر عبادات سے متعلق کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، جیسے ناقص وضو کرنا، کیونکہ وضو پر ہی عبادت کا انحصار ہے، اور اگر وضو میں کمی رہ گئی تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، جب نماز نہیں ہوگی تو پھر پکڑ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی انسان صرف آگے آگے سے ایسے پانی کے آگے رکھ کے دھو لے اور پیچھے سے اس کی ایڑیاں خشک رہیں۔ پھر اسی طرح نماز چھوڑ دینا، سورۃ المدثر میں آتا ہے ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين۔ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ نماز نہ پڑھنا بہت بڑا جرم ہے، اور وہ واضح طور پر اپنے قصور کا اعتراف کریں گے کہ اس وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑا۔ پھر زکوٰۃ نہ دینا، کیونکہ یہ اسلام کی بنیادی پلرز ہیں، فرائض ہیں، تو فرائض کو ادا نہ کرنے والا پکڑا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں دیکھی۔ آپ نے دریافت کیا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اس لیے بنوائی ہیں تاکہ آپ کی خاطر زیب و زینت اختیار کروں۔ آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یا اسی طرح کی کوئی بات کہی۔ آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پہننے والا زیور ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح دیگر نافرمانیاں جیسے فسق، یعنی اللہ کی حدود کو پار کر دینا، اللہ کی حدیں توڑنا، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے منع نہ ہونا۔ سورۃ السجدہ میں آتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہیں اس میں لوٹا دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر سرکشی کرنا، سورۃ صاد میں آتا ہے هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ یہ ہے جزا
اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے. سرکشی ہوتا ہے ٹرانسگریشن. جہنم وہ اس میں داخل ہوں گے، سو وہ برا بچھونا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر نہیں جھکاتے. سر کش کا مطلب ہوتا ہے سر کھینچنا، یعنی اکڑ دکھانا کہ ہم نہیں مانتے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کا کوئی لاجک نہیں بنتا، اور اس پر اعتراض کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا. اسی طرح سورۃ الجن میں آتا ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور یہ کہ بے شک ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں. پھر جو فرما بردار ہو گیا تو وہ وہی ہیں جنہوں نے سیدھے رستے کا ارادہ کیا، اور جو ظالم ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. قرآن مجید میں جہنم کے ایندھن کے لیے وقود کا لفظ بھی آتا ہے، حطب کا بھی آتا ہے، حسب کا بھی آتا ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس گناہ کے لیے کون سی سزا ہے. وقود جو ہے جو قرآن کا انکار کرنے والے اور قرآن میں شک کرنے والے، شرک کرنے والوں کے لیے حسب کا لفظ آتا ہے، سرکشی کرنے والوں کے لیے حطب کا لفظ آتا ہے، اور یہ ڈفرنٹ قسم کے فیولز ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، یعنی آپ کے رستے کو چھوڑنا، آپ کے طریقے کو چھوڑنا. سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی ہے، یعنی ہر چیز اس نے پڑھ لی، سمجھ لی، جان لی، اور اس کے بعد مخالفت شروع کر دی، اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے. پھر اسی طرح سورۃ التوبہ میں آتا ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے، یعنی ان کی مخالفت کرے، وہ کسی کام کے لیے بلائے اور یہ کوئی اور سوچے، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، یہی بہت بڑی رسوائی ہے، یعنی بے عزتی کی بات بھی ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، یعنی جھوٹی حدیثیں گھڑنا. فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. پھر اسی طرح سنت کو چھوڑ کر بدعات کو اختیار کرنا. سنن نسائی میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے. پھر اسی طرح شیطان کی پیروی. سورۃ الاسراء میں آتا ہے قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فرمایا جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم تمہاری جزا ہے، پوری جزا. پھر خواہشات کی پیروی، اپنی ڈیزائرز کی، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے طریقے پہ جینا، اس بات کو اگنور کر کے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے. سورۃ مریم میں آتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب گمراہی کو ملیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواہش کے پیچھے لگ کے، مثلاً سونے کی خواہش ہے تو سوتے رہے
اور نماز چھوڑ دی، یا گھومتے پھرتے رہے، اپنی مرضی کے کام کرتے رہے، کچھ دیکھنے بیٹھ گئے اور نماز کا وقت نکل گیا یا بہت لیٹ ہو گئی. اسی طرح دیگر خواہشات جو ہیں اگر انسان حلال نہیں حرام طریقے سے پوری کرتا ہے، جیسے زنا ہے، شراب پینا ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں. پھر گناہوں کی کثرت سورۃ البقرہ میں آتا ہے بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. کیوں نہیں جس نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا، یعنی کبیرہ گناہ کیا اور پھر اس کے اندر ہی رہا، توبہ نہیں کی، تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ توبہ سے، پلٹ آنے سے، ندامت سے، شرمندگی سے، گناہوں کو چھوڑ دینے سے اور ان کے بدلے نیکیاں کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اگر انسان انہی میں گھرا رہے، احاطت بہ خطیئتہ، یعنی اس کی خطا اس کو اپنے گھیرے میں رکھے، اسے نکلے نہیں، انہیں اس کو چھوڑے نہیں، تو اس صورت میں پھر جہنم ہے. پھر قاتل اور مقتول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار کھینچ کر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جاتے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک تو قاتل تھا لیکن مقتول کو سزا کیوں ملی؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر آمادہ تھا، یعنی ایک کا وار چل گیا اور دوسرے کا نہیں چلا، لیکن قتل کی نیت کی وجہ سے وہ بھی اس میں چلا جائے گا. پھر خودکشی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک تھے. آپ نے ایک شخص کے بارے میں جو اسلام کا دعوے دار تھا فرمایا یہ جہنمی ہے، یعنی اپنے صحابہ کو پہلے سے انفارم کر دیا کہ ہمارے ساتھ تو جا رہا ہے لیکن یہ جہنمی ہے. جب لڑائی شروع ہوئی تو اس نے بہت بے جگری سے جنگ کی، اس دوران وہ زخمی ہو گیا. عرض کیا گیا اللہ کے رسول جس کے متعلق آپ نے جہنمی ہونے کا فرمایا تھا اس نے تو بہت سخت جنگ لڑی ہے اور مر بھی چکا ہے. آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں گیا ہے. قریب تھا کہ کچھ لوگ شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے. لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آواز آئی، وہ مرا نہیں تھا بلکہ سخت زخمی ہو گیا. جب رات ہوئی تو زخموں کی تاب نہ لا کر خود کو ہلاک کر دیا، یعنی زخموں کی تکلیف ہو رہی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے آگاہی ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. پھر آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو لوگوں میں یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے، یعنی منافق اور کفر کرنے والے نہیں. پھر اسی طرح زمین کو چھوتا ہوا لباس پہننا، یعنی تکبر کی وجہ سے ایسا لباس پہننا کہ جو زمین پر لٹک رہا ہو. ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جوڑا دیا جس میں ریشم بھی تھا اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو 2 قبطی چادریں دی اور فرمایا کہ اس کا جو حصہ زمین پر لگے گا وہ جہنم میں ہوگا. اصل میں متکبرین کا یہ لباس ہوتا ہے کہ جس میں وہ ایک خاص چال بھی پھر چلتے ہیں لباس کی نمائش کے لیے، اور جو لباس ہے اس کو اتنا زیادہ بڑا بنا لیتے ہیں کہ وہ پیچھے پیچھے لٹکتا چلا آتا ہے. تو ایسے لباس سے بھی منع کیا گیا ہے. پھر تصویر بنانے والا، یعنی کارونگ کرنے والا یا پینٹ کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک تصویر بنانے والا بکل صورت صورہا، یعنی تصویر بنانے والا جتنی بھی صورتیں اس نے بنائی آگ میں جائے گا. ہر تصویر کے بدلے میں ایک جاندار آدمی بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا. اور یہ ہینڈ ڈرائنگ کے بارے میں بات ہے. جہاں تک کیمرے کا تعلق ہے تو انسان خود نہیں بناتا، وہ تو صرف ایک عکس محفوظ ہوتا ہے. پھر اخلاقیات سے متعلق تکبر کرنا سورۃ زمر میں آتا ہے أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ. آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا اس لیے کہ تم زمین میں کسی حق کے بغیر تکبر کرتے تھے. ذرہ برابر تکبر بھی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اسے چہرے کے بل جہنم میں اوندھا کر کے ڈال دے گا. علم پر فخر کرنا اور علم کو بھی تکبر اس میں شامل ہو جاتا ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر کرو یا جاہلوں سے بحث اور تکرار کرو یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو، اس لیے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا. یعنی علم جو ہے وہ عمل کے لیے ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے، یا پھر آگے دوسروں کو سکھانے کے لیے. فخر کرنے کے لیے نہیں کہ مجھے تو اتنا کچھ آتا ہے، یا کسی سے بحث تکرار کرنے کے لیے نہیں کہ اس کو نیچا دکھایا جائے، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور مائل کرنے کے لیے نہیں کہ لوگ میرے شدائی یا میرے فین بن جائیں. پھر ہے حسب نسب پہ فخر کرنا کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں خاندان سے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 آدمیوں نے اپنا نسب نامہ بیان کیا. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں تو فلاں بن فلاں ہوں، تو کون ہے، تیری ماں نہ رہے. یعنی میں تو فلاں فلاں ہوں، تکبر کیا نا ایک طرح سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 2 آدمیوں نے اپنا نسب نامہ بیان کیا. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تو فلاں بن فلاں ہوں، اور اس نے اپنے آباء و اجداد میں سے 9 افراد کے نام گنوائے کہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے، میں ان کی اولاد میں سے ہوں. کہا تو کون ہے، تیری ماں نہ رہے. یعنی اسے حقیر سمجھ کے کہا. اس نے کہا میں فلاں بن اسلام ہوں، میرا تو فلاں باپ اور دادا ہے اور میں تو اسلام کا بیٹا ہوں. یعنی میری پہچان یا آئیڈینٹی ذات، رنگ، نسل نہیں ہے بلکہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ان دونوں کے حوالے سے وحی بھیجی کہ اے 9 آدمیوں کی طرف نسبت کرنے والے، وہ سب جہنم میں ہیں. وہ جن پہ تو بڑا فخر کرتا ہے وہ جہنم میں ہے، اور 10واں تو خود ان کے ساتھ ہوگا. اور اے 2 جنتی آدمیوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے، تو جنت میں ان کے ساتھ تیسرا ہوگا. بہت سے لوگ تو شادی کرنے کے معاملے میں اتنا جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ فلاں ہماری برادری سے نہیں ہے اور فلاں کا حسب نسب ٹھیک نہیں ہے. تو سب آدم کی اولاد ہیں، اور یہ تو لوگوں نے خود سے خود تقسیم کر لی، کوئی بڑا بن بیٹھا اور کسی کو چھوٹا کر دیا. پھر اپنے لیے لوگوں کا قیام پسند کرنا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، مجھے ویلکم کریں، میرا استقبال کریں، یا اگر وہ کریں تو اس پر اپنے آپ کو بڑا خوش محسوس کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں، اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اندر کی خرابی کی علامت ہے. پھر فحش کلامی، گالیاں دینا، بیہودہ گفتگو کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد کلامی دل کی سختی سے ہے، اور دل کی سختی آگ سے ہے. یعنی والجفاء فی النار، یعنی جفا جو ہے دل کی سختی یہ آگ میں ہوگی. سخت دل والے لوگ مراد ہیں. گفتگو میں بے احتیاطی کرنا. معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس میں بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے، لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کھیتی کے سوا کیا اور بھی کوئی چیز اوندا گرائے گی. یعنی جو زبانوں کی کھیتی ہوگی کٹے گی، یعنی جو منہ سے لفظ نکلیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئیں گے یا لوگوں کو ہرٹ کریں گے، تو وہ الفاظ کافی ہیں انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا گناہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کر گرتا ہے جتنی مشرق و مغرب کی دوری. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اچانک کوئی منہ سے ایسی بات نکل گئی ہے جس پہ اتنا غور نہیں کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان غلط بات کرتا ہے اور اس کو غلط ہی نہیں سمجھتا. یعنی بے دھیانی کا مطلب یہاں کیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں غور ہی نہیں کرتا کہ وہ کیا کلمہ بول رہا ہے. بعض اوقات ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اس کی کسی صفت کے بارے میں بات کرتے ہوئے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پاس سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، یا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات باندھ دیتے ہیں یا کوئی مذاق اڑا دیتے ہیں کسی حدیث کا یا کچھ. تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی ہم بڑے لائٹ وے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو کچھ بڑا سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی بڑی بات ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بات ہے نا تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، تم اس کو معمولی سمجھتے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے. کہ کسی کے بارے میں کوئی اسکینڈل مشہور ہے تو بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کی تحقیق کیے اس کو آگے بیان کر دینا. مومن پہ بہتان لگانا، اس کو ایکیوز کرنا. یحییٰ بن راشد کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر کے انتظار میں بیٹھے تھے حتیٰ کہ وہ تشریف لے آئے اور بیٹھے. پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جس شخص کی سفارش اللہ کی کسی حد کی تنفیذ میں آڑے آئی، یعنی کسی پہ حد جاری ہوئی تھی اور کسی نے سفارش کی کہ نہیں کرو، تحقیق اس نے اللہ کی مخالفت کی. اور جس نے جانتے بوجھتے ہوئے باطل کی حمایت میں جھگڑا کیا تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا حتیٰ کہ اس سے باز آ جائے. اور جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں تھی نہیں، کوئی ایسا الزام اس پہ لگا دیا، کوئی ایسا عیب اس سے منسوب کر دیا جو اس میں ہے نہیں، تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا، طینۃ الخبال میں، حتیٰ کہ اپنی بات سے باز آ جائے.
تو اس لیے لوگوں کے بارے میں اوپینین دیتے ہوئے، ججمنٹ پاس کرتے ہوئے انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پھر ناشکرا پن اور خیر سے روکنا، حد سے بڑھنا. سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فألقیاہ فی العذاب الشدید. جہنم میں پھینک دو تم دونوں ہر زبردست ناشکرے کو جو بہت اناد یعنی دشمنی رکھتا ہے، یعنی حق والوں سے، حق سے، جو خیر کو بہت روکنے والا، حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا یعنی اللہ پر، دین پر، قرآن پر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا، سو دونوں اسے بہت سخت عذاب میں ڈال دو. اس میں شرک بھی آتا ہے، ناشکرا پن بھی آتا ہے، خیر سے روکنا بھی، حد سے بڑھنا معاملات میں. پھر اسی طرح دھوکہ دینے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں لے جائیں گے، یعنی دوسروں کو چیٹ کرنا. سخت مزاجی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دوں؟ وہ سخت مزاج، بدخو اور تکبر کرنے والا ہے. یعنی جہنم میں جانے والے جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ بدخو، تکبر کرنے والا اور سخت مزاج، یعنی نہ کسی کی بات سننے والا، نہ کسی کی ماننے والا، اور خیر خائی کی بجائے بدخوئی کرنے والا، یعنی پیٹ پیچھے بھی برائی کرنے والا اور برا چاہنے والا بھی. ایک ہوتا نا خیر خواہ اور ایک ہوتا بد خواہ اور بدخو، جو کسی کا برا چاہے اور اس کے بارے میں بری بری باتیں کرے. غیبت کے لیے بھی پنجابی میں بدخوئی کا لفظ آتا ہے. جابر انسان. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں باہمی مباحثہ ہوا. جنت کہنے لگی کہ مجھ میں صرف فقراء اور کم حیثیت لوگ داخل ہوں گے. جہنم کہنے لگی مجھ میں صرف جابر اور متکبر لوگ داخل ہوں گے. اللہ نے جہنم سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے اسے سزا دوں گا. اور جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا. پھر اسی طرح لوگوں کو سخت سزائیں دینا. خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے روز اللہ کے ہاں اس آدمی کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا جو دنیا میں لوگوں کو سخت سزائیں دیتا تھا. اب اس میں ہمارا دھیان عام طور پہ چلا جاتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف یا پولیس کی طرف یا کوئی ایسے لوگوں کی طرف کہ جو عام طور پر مجرموں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اگر وہ حق کے ساتھ کرتے ہیں تو اس پہ پکڑ نہیں، لیکن اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو پھر پکڑ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ نے ایسے ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے کہ جس میں کوئی مولوی حضرات جو ہیں وہ بچوں کو اتنا مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ چھوٹی سی غلطی پر بڑی بڑی سزا دے دینا، گھنٹوں کھڑا کر دینا، دھوپ میں کھڑا کر دینا، کان پکڑوا کے کھڑا کر دینا، یعنی معمولی بات پر بڑی سزا. اچھا پھر ایک یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بات کیوں کریں، ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کہ کئی مائیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے بہت ظالم ہوتی ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو مارتی، پیٹتی، ڈانٹتی، ڈپٹتی، پٹخا کے مارتی، ان کو ذلیل کرتی. تو بچوں کی سیلف اسٹیم بالکل لو ہو جاتی ہے، کانفیڈینس کھو بیٹھتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں، ساری زندگی کے لیے دکھی ہو جاتے ہیں. کیونکہ ماں باپ ہی ایسا سہارا ہوتے ہیں کہ جن کے پاس انسان غم لے جاتا ہے اور وہ غموں کو ہلکا کرتے ہیں. اور کہاں یہ کہ ماں باپ ہی ویسے نکل آئیں. اسی طرح بعضوں کا ستیلے والدین جو ہیں ان کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں. لٹرلی کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ماں جو تھی وہ سر کے اوپر مارتی تھی بچے کے، اور کھانے کو صحیح نہیں دیتی تھی، اور وہ سخت مزدوری کرواتی اور کام کرواتی. تو کتنی کہانیاں ستیلی ماؤں کی مشہور ہیں. اسی طرح ساس کا بہو پہ ظلم کرنا یا بہو کا وائس ورثہ ساس پہ کرنا کہ بوڑھے ہیں اور خیال نہ رکھنا. تو ظلم جو ہے اس کی کوئی بھی ایسی قسم جس میں لوگوں کو تکلیف پہنچے، بیسیکلی یہاں لوگوں کو اذیت دینے کی بات ہے. تو جو دنیا میں کسی کو تکلیف دے گا قیامت کے دن اس کو بھرے گا. اسی طرح بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت سخت ہو جاتی ہیں. یعنی چھوٹی سی کسی غلطی تو تانے دینا شروع کر دینا، گالیاں دینا شروع کر دینا. تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح لوگوں پہ ظلم کرنے کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں کی 2 قسمیں ہیں کہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں.
اور دوسری عورتوں کے بارے میں جو آگے آئے گا. پھر جانوروں پہ ظلم کرنا، یعنی انسانوں کے علاوہ جانوروں پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے جہنم پیش کی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت دیکھی جسے اپنی بلی کے بارے میں عذاب دیا جا رہا تھا. اس نے اسے باندھ دیا تھا، نہ اسے کچھ کھلایا پلایا، نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے چھوٹے موٹے جاندار اور پرندے وغیرہ کھا لیتی، یعنی خود اپنے لیے ہنٹ کر لیتی. تو اس میں بھی بہت پکڑ ہے. یعنی بنی اسرائیل کے لوگ اپنے وقت کے مسلمان تھے، تو یہ وہ سزائیں ہیں کہ جو مسلمانوں کو بھی ہو سکتی ہیں. پھر جاہلیت کی پکارنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جاہلیت کا نعرہ لگایا وہ جہنم کے ایندھنوں میں سے ایک ایندھن ہے. جاہلیت کا پکار کیا تھی؟ جیسے ایک موقع پر انصار اور مہاجرین میں کچھ کشمکش ہو گئی تو انصار نے پکارا یا لل انصار اور دوسروں نے یا لل مہاجرین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہا، ان باتوں کو چھوڑو، یہ جاہلیت کی پکار ہے یا جاہلیت کی گندی چیزوں میں سے ہے. قومیت کے نام پہ لوگوں کو بھڑکا دینا، ذات پات کے نام پہ بھڑکا دینا، یا اسی طرح جاہلیت کے دور میں جس قسم کی باتیں ہوتی تھی وہ اختیار کرنا. کسی کو یہ کہنا کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو بھی. بعض اوقات لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق مارا گیا ہے اور میں حق پہ ہوں اور میں جس کے بارے میں جو چاہوں کہہ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 2 آدمی آپس میں بھائی بھائی بنے ہوئے تھے. ایک گناہوں میں ملوث تھا جبکہ دوسرا عبادت میں کوشاں رہتا. عبادت میں راغب جب بھی دوسرے کو گناہ میں دیکھتا تو اسے کہتا کہ باز آ جا. آخر ایک دن اس نے دوسرے کو گناہ میں پایا تو کہا باز آ جا. اس نے کہا مجھے رہنے دو، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، کیا تو مجھ پہ نگران بنا کے بھیجا گیا؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، یا یہ کہا کہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. استغفر اللہ. وہ دونوں فوت ہوئے، رب العالمین کے سامنے جمع ہوئے. اللہ نے عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا کیا تو میرے متعلق جاننے والا تھا، یا جو میرے ہاتھ میں اس پر تجھے قدرت حاصل تھی؟ اور پھر گناہگار سے فرمایا جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے کے متعلق کہا جا تو جہنم میں جا. یعنی یہ دنیا میں عبادت کر رہا تھا لیکن زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے اس کے لیے جہنم ہو گئی، اور وہ جو برے کام کر رہا تھا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے معاف کر دیا گیا. تو لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہونا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی. فلاں ایسا ہے، فلاں کا تو یہ انجام ہوگا، یا یہ کہ بعض اوقات مائیں غصے میں آ کر بچوں کو اس قسم کی باتیں کرتی ہیں، ڈوب مرو، تمہارا بیڑا غرق ہو، یا اور اس قسم کے جملے جو بددعاؤں کی شکل میں ہوتے ہیں. تو ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، جو بولنے والا ہے وہ پلٹ کے واپس اس پہ آ جاتی ہے بات. یا یہ کہنا کہ تمہاری زندگی میں تو کبھی کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی، تم کبھی کما نہیں سکو گے، تمہارے اندر تو کوئی برکت نہیں ہوگی، تمہارا یہ نہیں ہونے والا، تمہارا وہ نہیں ہونے والا. ایسی کبھی کوئی بات نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں ان کو بندوں کو اپنے اختیار میں نہیں لینا چاہیے، بندوں کو ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. پھر مسلمان بھائی سے ناراض رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے 3 دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنا جائز نہیں. جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں داخل ہوگا. پھر اسی طرح والدین کی خدمت نہ کرنا. ایک مرتبہ ممبر پہ آپ چڑھے اور 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین. پھر آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا اے محمد جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا پھر اس کی خدمت نہ کی اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے جہنم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. تو کہیے آمین. تو میں نے کہا آمین. انہوں نے فرمایا محمد جس نے ماہ رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی تو وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، سو اللہ اسے دور کرے، یعنی اپنی رحمت سے دور کرے. آپ کہیے آمین. پس میں نے کہا آمین. انہوں نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو پھر وہ آپ پر درود نہ پڑھے پس وہ جہنم میں داخل ہو گیا، سو اللہ اسے دور کرے، یعنی لعنت کرے اس پر. آپ کہیے آمین. تو میں نے کہا آمین. تو اس میں یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے. اور دوسرے کے والدین اگر بڑھاپے کی حالت میں پاس ہوں تو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور رمضان کے مہینے کو صحیح طور پر گزارنا چاہیے نیکی کے کام کرتے ہوئے. پھر مالی معاملات سے متعلق باطل طریقوں سے مال کھانا، حرام طریقوں سے. سورۃ النساء میں آتا ہے يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے مہربان ہے۔ جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا عنقریب ہم اسے آگ میں جھونکیں گے۔ خطاب کس سے ہے؟ یا الذین آمنوا سے، اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے۔ پھر جھوٹی قسمیں کھا کے دوسروں کا حق مارنے والا۔ ابو امامہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی۔ ایک شخص نے آپ سے کہا، اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا حق مارنا، کسی کی چیز اس کی رضامندی کے بغیر چھین لینا، یہ درست نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر اس معاملے میں لاپرواہی برتی جاتی ہے کہ یتیم کے مال پہ قبضہ کر لینا، بیواؤں کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کے مالوں پہ قبضہ کر لینا، وراثت کی تقسیم نہ کرنا، اور جس کے ہاتھ جو لگا وہ اسی سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ پھر یتیموں کا مال کھانا۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ پھر اسی طرح حرام کمائی کرنا۔ فرمایا جس نے گناہ اور حرام کا مال کمایا پھر اس سے رشتے دار کو دیا یا صدقہ کیا یا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یہ سارے نیکی کی جگہ ہیں خرچ کرنے کی، تو اس کے سب مال کو جمع کیا جائے گا، پھر اسے اس کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ پھر ہے سود کھانا، پھر مال جمع کر کے رکھنا۔ سود کھانے کے بارے میں صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جس میں آپ نے 2 لوگوں کو دیکھا جو بیت المقدس میں آپ کو لے گئے، پھر وہاں سے وہ چلے تو خون کی نہر پر آئے، وہاں کنارے پہ ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے بیچ میں ایک شخص تھا، اور پھر جو کنارے پر شخص تھا وہ پتھر لے کے اس کو مارتا تھا، اور جب پوچھا گیا یہ کون ہے تو کہا گیا کہ یہ سود کھانے والا ہے۔ پھر مال جمع کر کر کے رکھنا اور اس میں سے زکوٰۃ وغیرہ ادا نہ کرنا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے، وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، یعنی کسی حقدار کو اس کا حق نہیں دیا، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ اسے زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو مال کا خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ جس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، کنز جس کو کہتے ہیں، تو بشر الکانزین کی بات ہے کہ انسان مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، حقداروں کو حق نہ دے، جو اس کے آس پاس ضرورت مند ہوں ان کا خیال نہ رکھے، تو ایسی صورت میں مال جمع کرنا جو ہے وہ وبال کا باعث ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان کے پاس مال ہو جس سے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکے، یا جیسے گھر خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، یا اور اسی طرح کی چیزیں، تو اس صورت میں ظاہر ہے اس کو ایک سرٹن اماؤنٹ جمع کرنی پڑے گی، پھر ہی وہ کچھ کر سکتا ہے، تو یہ جمع کرنا اس میں نہیں آتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کنز ہے وہ نقصان دہ ہے۔ پھر بلا وجہ لوگوں سے مانگنا۔ حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مالدار ہونے کے لیے لوگوں سے سوال کیا، چاہے وہ بیگرز ہوں یا ویسے ہی، اس نے جہنم کے گرم پتھر جمع کیے۔ لوگوں نے عرض کیا مالداری کیا ہے؟ فرمایا ایک شب کا کھانا، یعنی اگر رات کا کھانا کسی کے گھر میں موجود ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ پھر گم شدہ مال چرانا، یعنی کسی کا مال چرا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضالۃ المسلم حرق النار، مومن کا گم شدہ جانور جہنم کی آگ کا شعلہ۔ اسی طرح خیانت کرنا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ فلاں آدمی شہید ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی پر گزر ہوا تو اس کے متعلق بھی کہنے لگے یہ بھی شہید ہے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے چادر یا عبا کی چوری کی وجہ سے اس کو جہنم میں دیکھا ہے، یعنی مال غنیمت میں چوری، اللہ کے مال میں سے خیانت، اس وجہ سے اس کے لیے جنت
حرام ہو گئی. اللہ رحم کرے. ایک چادر کی وجہ سے اگر ہے تو جو اتنی بڑی بڑی کرپشنز ہوتی ہیں اور سرکاری خزانے سے مال چرایا جاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق دے. پھر دنیا داری سے متعلق فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ گھٹ گھٹ کر کے ڈال رہا ہے. پھر ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی رعایا کا نگہبان بنے پھر اسے دھوکہ دے تو وہ آگ میں ہے. پھر اسی طرح غلط فیصلے کرنا, لا علمی میں فیصلے کرنا, جیسے ججز وغیرہ ہوتے ہیں. پھر عورتوں سے متعلق کچھ احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک فساق جہنمی ہے. کہا گیا, اللہ کے رسول فساق کون ہے؟ فرمایا, عورتیں ہیں. ایک آدمی نے کہا, اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں اور بہنیں نہیں اور بیویاں نہیں؟ آپ نے فرمایا, کیوں نہیں, لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ادا نہیں کرتی, اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی. یعنی ان دو چیزوں کی کمی کی وجہ سے. تو جو بھی نعمت ہو اس کو اکنالج کریں, اس کو اپریشیٹ کریں, اس پہ شکر ادا کریں جو دینے والا, کیونکہ شکر ادا کرنے میں چیز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو دے رہا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا, اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا, تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو. پھر زبان سے اذیت دینا. ابو ہریرہ کہتے ہیں, ایک آدمی نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک فلاں عورت کثرت سے نماز, روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے. یعنی بہت نمازیں بھی پڑھتی ہے, روزے بھی بہت رکھتی ہے, صدقہ بھی کرتی. اگر ہم کسی ایسے بندے کو دیکھتے ہیں کہ واہ کیا شان ہے, کتنا عبادت گزار انسان ہے, لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے, فرمایا وہ جہنمی ہے. یعنی یہ زبان کی تیزی جو ہے اور اس سے دوسروں کو تکلیف دینا جو ہے, یہ بڑی بڑی نیکیوں کو کہا جاتا ہے. تو انسان کے لیے خاموش ہو جانا زیادہ بہتر ہے کسی ایسے موقع پر جہاں اس کو بولنے کی بہت طلب ہو رہی ہو, بنسبت اس کے کہ وہ کسی کو ستائے. پھر بچوں کو جان بوجھ کے دودھ نہ پلانے والی عورتوں کے پستانوں کو سانپوں کا نوچنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس 2 آدمی آئے, انہوں نے میرا بازو پکڑا اور دشوار گزار پہاڑ پہ لے گئے. ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے پستانوں کو نوچ رہے تھے, سانپ کاٹ رہے تھے ان کو, یعنی ان کی بریسٹ کو. میں نے پوچھا, یہ عورتیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا, یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں. یعنی بعض عورتیں یہ کہ ہمارا فکر خراب ہو جائے گا, وہ بچوں کو دودھ سے محروم کرتی ہیں. تو یہ بچوں کا حق ہے, تو حق سے محروم کرنا جو ہے ظلم ہے, اور اس کی وجہ سے بچے ساری زندگی کمزوری میں گزارتے ہیں اور بیماریوں میں بعض اوقات پڑ جاتے ہیں کیونکہ امیونٹی بھی ان کی اسٹرانگ نہیں ہوتی. تو یہ ماں کی طرف سے ظلم ہے, اس لیے اس پر پکڑ ہے. ہاں اگر ماں بیمار ہے یا بچہ دودھ ہی نہیں پیتا یا کسی وجہ سے خشک ہو گیا ہے تو وہ تو ظاہر اس میں نہیں آتا. پھر اسی طرح شرم و حیا سے عاری ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوزخ والوں کی 2 قسمیں جو میں نے نہیں دیکھی. ایک تو جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی رہتی, یعنی ٹائٹ لباس ہے, سارا اگلا پچھلا فگر جو ہے انسان کا نظر آ رہا ہے, یا اسکارف لینا اور اتنا چھوٹا کہ جس سے نہ کندھے ڈھانکے جائیں اور نہ انسان کی جو ہے بریسٹ ڈھانکی جائے, کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر آتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن, جلباب کا لفظ بھی آتا ہے, اور دوسری طرف وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, انہیں چاہیے کہ اپنے خمار جو ہے وہ اپنی گریبانوں پہ ڈالیں, یعنی اپنی بریسٹ وغیرہ پہ ڈالیں اور اپنی زینت کی جگہ کو چھپائیں. اور اسی طرح یہ کہ جو نیچے کا لباس ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اتنا ٹائٹ تو نہیں, یا بازو اتنے ٹائٹ تو نہیں کہ پورا فگر نظر آ رہا ہو, کیونکہ باہر نکلتے ہوئے چادر لینے کا یا اوپر کا ڈریس کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو باحیا رکھے. فرمایا, وہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی, جبکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے, یعنی دور دور تک آ رہی ہوگی, لیکن ان عورتوں تک نہیں پہنچے گی. پھر جہنم سے بچانے والے کچھ اعمال ہیں جن میں سب سے پہلے توحید خالص, لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کرنا. پھر شہادتین کا اقرار. معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھے. آپ نے فرمایا, اے معاذ بن جبل. انہوں نے عرض کی, سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا, اے معاذ. انہوں نے عرض کیا, سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں اللہ کے رسول, اور یہ 3 مرتبہ فرمایا.
اس کے بعد آپ نے فرمایا جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اس کو دوزخ کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ پھر نمازوں کی حفاظت، فرمایا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی، یعنی خاص طور پر ان نمازوں کی احتیاط۔ اس کا یہ مطلب نہیں باقی چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ نمازیں چونکہ فجر کا وقت نیند کی وجہ سے اور عصر کا وقت اپنے دن بھر کے کاموں کو سمیٹنے کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے اس سے۔ پھر اسی طرح 40 دن تکبیر اولیٰ میں شمولیت۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی، یعنی مردوں کے لیے ہے، اور امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ پاتا رہا تو اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے آزادی اور دوسری نفاق سے آزادی، یعنی جلدی مسجد میں جائے اور اللہ اکبر اس کی مسجد کے اندر ہی ہو۔ پھر ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھنا۔ ہم عام طور پر پہلی 4 تو پڑھتے ہیں، بعد کی صرف 2 پڑھ دیتے ہیں، نفل نہیں پڑھتے۔ ام حبیبہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت یعنی سنن راتبہ اور اس کے بعد کی 4 رکعت کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ پھر نرم مزاج اور آسان ہونا، ایزی گوئنگ۔ ابن مسعود سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام اور وہ آگ پر حرام ہے؟ ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا ہے، نرم ہے اور آسان ہے، یعنی اس سے بات کرنا مشکل نہیں اور نرمی سے معاملہ کرتا ہے اور قریب رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ لیے دیے نہیں رہتا، اپنے آپ میں نہیں رہتا، لوگوں کے ساتھ سلام دعا میل ملاقات کرتا ہے، لوگ آسانی سے اس کو اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے راستے میں قدم غبار آلود ہونا۔ ابایا بن رفاع کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ابو ابس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ اسے جہنم پر حرام کر دے گا، یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے، خدمت کے لیے، جہاد کے لیے، جو بھی یعنی فی سبیل اللہ کام ہے، اور یعنی اس کے پاؤں کو زمین کی مٹی نے چھو لیا، مطلب یہ ہے کہ خوب محنت کی اس نے، تو وہ بھی آگ پہ حرام کر دیا جائے گا۔ پھر جہنم سے پناہ مانگنے کی دعائیں، جہنم سے بچنے کی دعائیں، یہ دعائیں بھی ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے، جسے ہم وقنا عذاب النار دعا کے آخر میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے، جہنم خود کہتی ہے اللہم اجرہ منی، اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ سورۃ آل عمران میں جہنم سے بچنے کی دعا آتی ہے، آیت نمبر 16 الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورۃ الفرقان میں آتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے۔ سورۃ آل عمران 192 میں آتا ہے ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جسے آگ میں ڈالے سو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ آل عمران 191 میں آتا ہے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق
خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اسی طرح حدیث میں بھی دعا آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، اور قبر کی آزمائش سے، اور قبر کے عذاب سے، اور آگ کی آزمائش سے، اور آگ کے عذاب سے۔ کتنی زبردست دعا ہے یہ، صحیح بخاری کی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ پھر تشہد میں جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو وہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے۔ جہاں ہم رب جلنی والی دعا پڑھتے ہیں نا، اس جگہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تجھ سے جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رات کو سوتے وقت کی جو دعا ہے اس میں بھی جہنم سے پناہ مانگی گئی ہے۔ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی و اطعمنی و سقانی والذی من علی و افضل والذی آتانی فاجزل الحمدللہ علی کل حال اللہم رب کل شیء و ملیک کل شیء و الہ کل شیء ولک کل شیء اعوذ بک من النار۔ اس اللہ کا شکر جس نے میری کفایت کی، مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے کھلایا پلایا، وہ ذات جس نے مجھ پر مہربانی کی اور احسان فرمایا، اور وہ ذات جس نے مجھے دیا اور خوب دیا، ہر حال ہی میں اللہ کا شکر۔ اے اللہ، ہر چیز کے رب اور ہر چیز کے مالک اور ہر چیز کے معبود، ہر چیز تیری ہی ملکیت میں ہے، میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھی، یہ سونے کی دعاؤں میں سے ہے، ایپ بھی ہے سونے جاگنے کے اذکار، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے ٹھکانہ دیا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ پر مہربانی کی اور احسان کیا۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے۔ تو اس نے تمام مخلوقات کی بیان کردہ اللہ کی تعریفات کہہ ڈالی، یعنی ایسا ہی ہے جیسے ساری مخلوق اللہ کی تعریف کر رہی ہے، اس کے برابر اس نے اللہ کی تعریف کر دی۔ تو یہاں ہمارا یہ باب ختم ہوا۔ سادہ بس اسی دعا کے حوالے سے میں بات کری تھی کہ جو بھی آپ نے ابھی دعا پڑھی آخری، کہ جب لیٹ کے پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا دن میں اگر ادھر ادھر انسان کا فوکس نہیں ہوتا ہے، چیزوں کے شکر ادا کرنے میں کرتے رہتے ہیں، لیکن جو رات کو وہ ایک ساری چیزوں کو جمع کر کے کہ اینڈ میں بالکل سوتے وقت ایک ریمائنڈر کہ اللہ تعالیٰ کہ سب کچھ تو نے دیا، اور پھر ان دنیا کی چیزوں کے ساتھ آگ کے عذاب سے بچانا۔ اصل تو یہی ہے نا ہمارا کہ ہم اس کو مانگیں، لیکن ساتھ میں مٹیریل چیزیں جو دی اس کا کتنا شکر تھا۔ بہت بہت اچھی دعا ہے۔ اور الحمدللہ اب یہ ایپ میں ہے اور موبائل پہ آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔